آج 11 محرم الحرام جمعرات کے دن اللہ کے دو نام پڑھ لو، پھر دولت کہاں کہاں سے آئے گی آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ صرف وہ پڑھے گا جسے آج اللہ توفیق دے گا۔ پیارے دوستو، آج 11 محرم جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، اگر 90 کروڑ بھی مانگو گے تو شام کو مل جائے گا۔ آج 11 محرم جمعرات کے دن دولت کو چھم چھم بارش کی طرح برسانے والا وہ عمل بتاؤں گا کہ اگر آپ صبح پڑھ لو تو شام تک مالا مال ہو جاؤ گے، اور اگر شام کو پڑھ لو تو صبح تک مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن آپ نے پڑھنا 11 محرم جمعرات کے دن کو ہی ہے۔ اگر آج آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل پڑھ لیا تو آپ کی تقدیر کے بند دروازے ایک دن میں کھل جائیں گے۔ رزق اور دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گی جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد یہ عمل پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ جو مانگو گے یہ عمل پڑھتے ہی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ دولت کی بارش کا یہ وہ سچا عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کرتا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ آپ دنیا جہان میں جہاں بھی موجود ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، جاپان میں، سعودی عربیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی گاؤں، محلے، گلی میں ہو، جہاں بھی موجود ہو، آپ نے 11 محرم جمعرات کے دن میرے کہنے پر صرف اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے، چند گھڑیاں، چند سیکنڈ کا وقت نکال کر بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لینا۔ دولت کی بارش کا یہ وہ آزمودہ ترین عمل ہے۔ رزق اور دولت سے گھر کو بھر دینے والا یہ ایسا پاورفل عمل ہے کہ اس عمل کو جب بھی جس کسی پریشان بندے نے پڑھا، فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں سکون، خوشیاں آ جاتی ہیں۔ ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والے خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گئی۔ ایک ایک روپے کے لیے اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، تنگ دستیاں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج موقع ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چند سیکنڈ کے لیے جھولی پھیلا کے بیٹھ جانا، اس عمل کو پڑھ کے اپنی حاجات، مراد کو پورا کر لینا۔ یہ وہ عمل نہیں کہ آج پڑھا تو 1 سال بعد فائدہ ہوا، 6 مہینے بعد فائدہ ہوا، بلکہ یہ وہ عمل ہے جسے پڑھتے ہی فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں۔ تنگ دستیاں، پریشانیاں عمل پڑھتے ہی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ رزق اور دولت اس عمل کے پڑھنے والوں کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد سیکنڈوں اور منٹوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ جو مانگو گے رب کریم خالی جھولیوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ہی ڈال دے گا۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ یہ عمل غیب سے اتنا رزق اور اتنی دولت عطا کرتا ہے کہ عمل پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ پیسہ، دولت کہاں سے آیا۔ آج تک اگر آپ نے صرف پریشانیاں ہی دیکھی ہیں، آج تمہیں وہ عمل بتاؤں گا کہ جس کو پڑھ کے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں ہی کامیابی حاصل کر چکے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ بے شمار لوگ اس عمل کو پڑھتے ہی اپنی حاجتوں، مرادوں کو پورا کروا چکے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے اس عمل کو پڑھا ہو اور یہ شکوہ کیا ہو کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ پریشان بندہ تنگ دستی یا پریشانی میں، غریبی میں، فقیری میں اس عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اس عمل کو پڑھنے والوں کے حالات فوراً سے بدل جاتے ہیں۔ فوری طور پر تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، فوری طور پر غیب سے رزق اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ آج 11 محرم جمعرات کا یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی تقدیر ایک دن میں نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ ایک دن میں یہ عمل پڑھتے ہی معجزاتی طور پر، غیبی طور پر آپ کی زندگی میں سکون آ جائے۔ آپ کی زندگی میں اس عمل کو پڑھتے ہی اتنا پیسہ، اتنی دولت آ جائے گی کہ ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کے گھر میں اگر فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وہ عمل ہے کہ ایک دن اس عمل کو پڑھنے والا ایک ہی دن میں اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ایک ہی دن میں اللہ پاک کے حکم سے اس عمل کو پڑھنے والے کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بے اولادوں کو میرا رب اولاد عطا فرما دیتا ہے، کاروبار چمکا دیتا ہے، بے روزگاروں کا روزگار سنوار دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھیں۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے مت پڑھیے گا، کیونکہ اس طرح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سکون سے، اطمینان سے، رب کریم کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے بیٹھ کر پڑھیں۔
پیارے دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ہی اچھی ویڈیوز، اسلامک ویڈیوز اور وظیفے دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر یہ ویڈیو کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 11 محرم جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ میں تو کہوں گا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ میرا رب اور اس کے فرشتے بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد آنکھوں کو بند کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ یا سلامو کا مطلب کیا ہے؟ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی طرف اللہ کی ایک سلامتی والی نظر کرم ہو جائے۔ آج 11 محرم جمعرات کے دن یا سلامو پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے چاہا تو آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کا کرم کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے جواب دیا کہ جس پر ایک نظر کرم ہو جاتی ہے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس پر ایک نظر کرم ہو جاتی ہے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، میرا رب اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یا سلاموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ یا سلاموں ایک بار ہو گیا، یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا سلاموں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کا مطلب 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے تعداد اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کرنی۔ جب 7 بار کہا ہے تو 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ 7 بار پہلے نمبر پر یا سلاموں کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ دولت کی بارش کا آزمودہ ترین وظیفہ ہے، رزق اور دولت کا پاورفل ترین وظیفہ ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاقو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو 1 ہو گیا، یا رزاقو 2 ہو گیا، یا رزاقو 3 ہو گیا۔ غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام کر جاتے ہیں، مشکل پریشانی کا حل کر دیتے ہیں، آپ کی حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 21 بار پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ کا یہ بچہ بھی یا رزاقو کا ورد کرے گا تو میرا رب اس کا نصیب بھی کھول دے گا اور آپ کے گھر میں اس کی برکت کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ پیارے دوستو، یا رزاقو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، دھیان کیجیے گا۔ سورۃ کوثر کو آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف سورۃ کوثر کو، جس کی تلاوت میں نے آپ کو کر کے بتائی ہے، آپ نے سورۃ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، ورنہ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی صورت ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت ہے۔ یہ صورت پڑھتے ہی میرا رب آپ کے تمام مسائل خود سنے گا اور آپ کی برکات آپ کے گھر میں خود نازل کرے گا، آپ کے تمام مشکلات کو حل کر دے گا۔ فرشتے اور یہ صورت آپ کی سفارش کریں گی رب کریم کی ذات پر اور آپ کے بگڑے کام انشاءاللہ آج ہی بننا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، سورۃ کوثر پڑھتے ہی آپ نے آخر پر وہی درود پاک اتنی مرتبہ پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور یہ آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ نے رب سے دعا لازمی کرنی ہے۔ وظیفہ کر کے دعا کیے بغیر اٹھ نہیں جانا۔ دعا کرنے کا آپ کا جو بھی طریقہ ہے، آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے وہیں بیٹھے بیٹھے رب سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجت رب سے بیان کرنی ہے اور رو رو کر رب سے کہنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ فلاں کام پورا کر دے۔ آپ کا دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بے اولادی کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، من پسند شادی کا مسئلہ ہو،
یا میاں بیوی میں محبت کا مسئلہ ہو، آج آپ کے تمام حل ہو جائیں گے۔ آپ کے تمام مسئلے اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے، پورے ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔